السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی ایک عورت نے اپنے پریمی سے کہا، جلدی سے کھڑکی کے راستے باہر کود جاؤ، میرا شوہر آ گیا ہے۔ پریمی ہچکچاتے ہوئے بولا، لیکن پیاری، ہم 13ویں منزل پر ہیں۔ عورت نے اسے ڈانٹا، جلدی کرو، یہ وہم پرست بننے کا وقت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہیں راستے میں ایک جیتی جاگتی قیامت کو دیکھا تو ان کا دل مچل گیا۔ انہوں نے عاشقانہ باغپن کے ساتھ اسے اشاروں کی زبانی محبت کا اظہار کیا۔ لڑکی نے جواب میں 5 انگلیاں دکھائیں۔ ان صاحب نے 5 روپے کا نوٹ لڑکی کی طرف بڑھا دیا اور اگلے ہی لمحے ان کے گال پر 5 انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ ایک شیر شکار کو نکلا تو ایک لومڑی اور ایک گیدڑ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ شیر نے تھوڑی دیر میں ہی ایک گدھا، ایک ہرن اور ایک خرگوش مار لیا۔ پھر اس نے گیدڑ سے کہا، میاں گیدڑ، ذرا اس شکار کی تقسیم کرنا۔ گدھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گیدڑ نے کہا، یہ سب سے بڑا حصہ ہے، اسے آپ نوش فرمائیں۔ ہرن میں لیے لیتا ہوں اور خرگوش پر لومڑی کا حق ہے۔ شیر نے غصے میں آ کر گیدڑ کے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے اس کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ اس کے بعد اس نے لومڑی سے کہا، اب تم تقسیم کرو۔ لومڑی بولی، خرگوش آپ کے ناشتے کے لیے ہے، ہرن دوپہر کے کھانے کے لیے مناسب رہے گا، اور گدھے کو جب بھی بھوک لگے نوش فرما لیجئے گا۔ شیر نے خوش ہو کر پوچھا، لومڑی، اتنی اچھی تقسیم تم نے کہاں سے سیکھی؟ لومڑی نے جواب دیا، گیدڑ کی ایک آنکھ سے۔ ایک دوپہر کو ایک پرانی پھٹیچر کار نئی دہلی کے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر رکی۔ اس زنگ آلود کار کی چھت کا کپڑا تار تار تھا اور انجن سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ کار چلانے والا اتر کر قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی سے کہنے لگا، بھائی، ذرا کار کا دھیان رکھنا، میں ابھی ٹیلی فون کر کے واپس آ جا۔ اس آدمی نے حامی بھر لی۔ جب کار چلانے والا ٹیلی فون کر کے واپس آ جا تو اس آدمی نے 10 روپے طلب کیے۔ کار چلانے والے نے حیران ہو کر کہا، 10 روپے؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے، میں نے تو 10 منٹ بھی نہیں لگائے۔ اس آدمی نے جواب دیا، جناب، میں وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت کا معاوضہ طلب کر رہا ہوں جو مجھے اس کار کے پاس کھڑے رہنا پڑا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کار میری ہے۔ امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر کے ریلوے پلیٹ فارم پر ایک شخص لیٹا ہوا دھوپ سینک رہا تھا۔ ایک سیاح نے اس سے کہا، سنو بھائی، تم کوئی روزگار تلاش کیوں نہیں کرتے؟ اس شخص نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ آخر میں کام کیوں کروں؟ سیاح نے جواب دیا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ بینک میں تمہاری کچھ رقم ہو؟ وہ شخص بولا، کیوں؟ رقم کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ سیاح نے بوکھلا کر کہا، تاکہ تم باقی زندگی آرام سے بسر کر سکو اور پھر تمہیں بھی کام نہ کرنا پڑے۔ وہ شخص بولا، لیکن کام تو میں آج بھی نہیں کر رہا ہوں۔ امریکہ میں ایک فوجی کیمپ کے قریب ایک شخص گھومتا ہوا پکڑا گیا۔ اسے پوچھ گچھ کے لیے کمانڈنگ افسر کے سامنے پیش کیا گیا۔ کمانڈنگ افسر نے اس سے پوچھا، تم کوئی غیر ملکی ہو یا امریکی؟ اس شخص نے امریکی ہونے کا دعویٰ کیا تو کمانڈنگ افسر نے کہا، اچھا، تو ذرا ہمارا قومی ترانہ ستاروں بھرا جھنڈا تو سناؤ۔ اس شخص نے شرمندہ ہو کر اعتراف کیا، وہ تو مجھے یاد نہیں۔ کمانڈنگ افسر نے کہا، تم جا سکتے ہو، مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم امریکی ہی ہو۔ موٹر سائیکل پر سوار ٹریفک کانسٹیبل نے ایک پرانی چھگڑے جیسی کار کا پیچھا کیا اور برابر میں پہنچ کر ڈرائیور سے پوچھا،
آپ نے سرخ بتی دیکھ کر کار روکی کیوں نہیں؟ ڈرائیور نے جواب دیا، آپ بھی میری جگہ ہوتے تو اور کیا کرتے؟ 2 گھنٹے تک ہینڈل گھما گھما کر میں نے اس جھگڑے کو اسٹارٹ کیا تھا۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا، اس نے خودکشی کی اور اسے خودکشی کرنی پڑی میں کیا فرق ہے؟ شاگرد بولا، پہلا جملہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا تھا، بے روزگار تھا۔ دوسرے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی شدہ تھا۔ ایک صاحب حجام کی دکان پر بال کٹوانے گئے۔ بال کاٹنے والا حجام بہت بولتا تھا۔ اس نے پوچھا، جناب بال کیسے کاٹوں؟ وہ صاحب بولے، خاموشی سے۔ سائنسدان نے بچے سے پوچھا، بیٹا بڑے ہو کر آپ کیا بنیں گے؟ بچہ بولا، میں مریض بنوں گا تاکہ ڈاکٹروں کی خدمت کر سکوں۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا، غذا کی کتنی قسمیں ہیں؟ شاگرد بولا، 2۔ استاد نے کہا، شاباش، کون کون سی؟ شاگرد بولا، ایک حلال اور دوسرا حرام۔ ڈاکٹر نے اپنے ایک مریض کو نسخہ لکھ کر دیا اور کہا کہ اگر اس نسخے سے فائدہ ہو تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ مریض بولا، وہ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا، مجھے بھی یہی تکلیف ہے۔ مالک نے نوکر سے پوچھا، تم نے ایک خط ڈالنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ نوکر بولا، کیا کرتا جناب، جس لیٹر باکس پر جاتا تھا اس پر تالا لگا ہوتا تھا۔ ایک بچے نے ایک دن گھر آ کر شکایت کی کہ اسے اسکول میں بلیک بورڈ نظر نہیں آتا۔ ماں باپ سخت پریشان ہوئے، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ہر طرح کے آلات سے بچے کی آنکھوں کا معائنہ کیا، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر نے پریشان ہو کر پوچھا، بھائی تم ہی بتاؤ تمہیں بلیک بورڈ کیوں نظر نہیں آتا؟ بچے نے معصومیت سے کہا، ڈاکٹر صاحب میرے آگے کی سیٹ پر ایک بہت بڑا لمبا سا لڑکا جو بیٹھتا ہے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا، تمہیں باطونی قسم کی عورتیں پسند ہیں یا دوسری قسم کی؟ دوسرا دوست حیرت سے بولا، کیا عورتوں کی دوسری قسم بھی ہے؟ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو۔ اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔